السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر سورۃ ملک کی فضیلت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل سورۃ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک تلاوت نہ فرما لیتے۔ سورۃ ملک کی روزانہ تلاوت عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورۃ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، یعنی جو انسان بھی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سورۃ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ یہ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور یہ سورۃ ملک ہے۔ سورۃ ملک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک 30 آیات والی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ ملک نہ صرف اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی بلکہ اللہ سے اس بندے کی مغفرت کے لیے بھی جھگڑا کرے گی اور پھر اس شخص کو جنت میں بھی داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھ لیں کتنی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ہم سب کا کیا ٹارگٹ ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنا، جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت الفردوس میں داخل ہونا۔ تو سورۃ ملک پڑھنے سے، سمجھ کے پڑھنے سے، اس کے ترجمے پہ فوکس کرنا ہے تو ہم یہ تینوں ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ سورۃ ملک خود بھی پڑھنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں حتیٰ کہ اپنے ہمسایوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ البانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدمی سے کہا کیا میں تجھے ایک ایسی حدیث ہدیہ نہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا سورۃ ملک خود بھی پڑھو، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد اور اپنے گھر کے تمام بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے والی اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی، نیز سورۃ ملک اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، خود بھی پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی تاکید کریں، اپنے نیبرز کو بھی تاکید کریں۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے، 30 آیات ہیں، میکسیمم 5 منٹ 6 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، لیکن اس کے فوائد دیکھ لیں کس حد تک زیادہ ہیں۔ اگلی حدیث ترمذی کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ وہ سورہ مکمل ہو گئی۔ واپسی پر صحابی نے تمام واقعہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ قبر پہ نصب کر دیا، اچانک مجھے کسی انسان کی سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ اس نے سورۃ ملک پوری پڑھ ڈالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ عذاب قبر روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلوانے والی ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی فضیلت ہے۔ اب قبر میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، مگر اس حدیث سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر میں یا آپ آج سورۃ ملک زبانی یاد کر لیں اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کی تلاوت کریں تو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اللہ مجھے یا آپ کو بھی توفیق دے دے۔ اب دیکھیں نا قبر کا معاملہ تو اللہ نے پردے میں رکھا ہے نا، لیکن اس حدیث سے سورۃ ملک کی فضیلت ثابت کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے جن صحابی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جس انسان کی بھی وہ قبر تھی وہ سورۃ ملک ڈیفینیٹلی زندگی میں پڑھتا ہوگا، اور اللہ کو پتہ نہیں اس کو اس کی کیا ادا پسند آئی ہوگی کہ اللہ نے قبر میں بھی پڑھنے کی توفیق دے دی۔ تو اس لیے سورۃ ملک آج سے آپ لوگوں نے اپنی ذاتوں کے ساتھ کمٹ کرنا ہے۔ آپ نے ہر روز سورۃ ملک پڑھ کے سونا ہے اور سمجھ کے۔ دیکھیں 30 آیات ہیں، اگر آپ ہر روز ایک آیت کا بھی ترجمہ یاد کریں نا
تو 30 دنوں میں 30 آیات کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا. پھر آپ جب سورۃ ملک پڑھیں گے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ سمجھ آئے گی نا آپ پڑھ کیا رہے ہیں. تو اس صورت کو کی آپ نے جو ہے تفسیر کو بھی سمجھنا ہے، اس کے ترجمے کو بھی سمجھنا ہے، تاکہ ہم اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں جو ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے. تو اس میسیج کو آپ نے آگے ضرور فارورڈ کرنا ہے اپنی بہنوں کو، اپنی کزنوں کو، اپنے جتنے رشتہ دار ان کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سورۃ ملک کی فضیلت کو جان سکیں. کیونکہ دیکھیں ہم سب قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ہم سب جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، 5 یا 6 منٹ کا ہے، مگر اس کے جو فوائد ہیں نا وہ آپ نے ان احادیث کی روشنی میں خود ہی دیکھ لینے ہیں کس حد تک زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.